بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات مجھے شادی کے پہلے دن سے ہی بہت پریشان کرتی تھی۔ میرا نام نورین ہے۔ میری شادی کو 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ میرے چہرے پر بدنما داغ اور دانے تھے جو بہت کوشش کے باوجود نہ جا سکے۔ میں بہت مطمئن ازدواجی زندگی گزار رہی تھی۔ پرندوں کی کھلکھلاہٹیں میرے صحن میں روز آن اترتی۔ میرے شوہر اعجاز بہت عجیب انسان ہیں۔ وہ شادی کے دوسرے دن سے ہی مجھے لے کر الگ وہموں کا شکار تھے۔ میں نے کھانا بنایا اور روم میں آئی تو دیکھا ان کے ہاتھوں میں ایک پیالہ ہے جس میں وہ کچھ کھول رہے تھے۔ میں اچھمبے سے انہیں دیکھنے لگی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ کچھ بے چین ہوئے۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہنے لگے، دیکھو بیگم، یہ بیسن اور دودھ ہے، یہ لگاؤ، تمہارا یہ چہرہ نا صاف ہو جائے گا، مجھے حکیم صاحب نے بتایا ہے۔ میں نے ان کو منع کرنا چاہا پر ناراضگی کے ڈر سے چپ ہو گئی۔ انہوں نے میرے چہرے پر لیپ لگایا اور بولے، جاؤ اب جا کر سو جاؤ۔ میں جیسے ہی بستر پر لیٹی مجھے میرے پیٹ میں شدید درد محسوس ہوا، جیسے کوئی پیٹ میں سوئیاں چبھو رہا ہو۔ مجھے عجیب محسوس ہو رہا تھا پر میں نے توجہ نہ دی اور نظر انداز کرتی سو گئی۔ میری آنکھ رات میں پیاس کی شدت سے کھلی۔ میں نے پانی پیا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ میری نظر میرے شوہر کی جگہ پر پڑی جو خالی تھی۔ میں نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں نہیں تھے۔ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آئے۔ میں نے دیکھا وہ اپنے ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ واپس سونے لیٹ گئے پر میں درد سے بے چین رہی۔ میں نے برداشت کیا اور سورتیں پڑھنی شروع ہو گئی۔ صبح میں نے اٹھ کر منہ دھویا تو دیکھا کہ چہرہ پہلے سے زیادہ بدنما لگ رہا تھا۔ مجھے رونا آنے لگا۔ میری صورت اور خراب ہو گئی تھی۔ میں نے دل مار کے ناشتہ بنایا۔ تبھی اعجاز روم سے باہر آئے اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران کن طریقے سے ان کو دیکھنے لگی، جو مجھے دیکھ کر کوئی بری بات نہیں بول رہے تھے بلکہ مسکرا رہے تھے مسلسل۔ میں نے ان کے لیے ٹیبل پر ناشتہ لگایا اور بولی، آپ ناشتہ کریں، میں ابھی آتی ہوں۔ میں کمرے میں آ کر خوب روئی۔ اعجاز آفس چلے گئے۔ اب یہی معمول بن گیا۔ اعجاز روز مجھے دودھ اور بیسن کا لیپ بنا کر دیتے اور مجھے لگانا پڑتا۔ 1-2 بار میں نے منع کیا، آپ دیکھیں تو صحیح، میرا چہرہ خراب ہو رہا ہے اور میرے پیٹ میں بھی اسے لگانے سے درد ہوتا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگے اور بولے، کیا مذاق کر رہی ہو؟ کبھی سنا ہے کسی سے بیسن لگانے سے پیٹ میں درد ہوتا ہے؟ میں نے خشمگی نظروں سے ان کو گھورا اور بولنا چھوڑ دیا۔ اسی طرح 2 ماہ گزر گئے۔ میری حالت خراب ہونے لگی۔ میں نے ڈاکٹر کو چیک کروایا تو انہوں نے سب ٹھیک بتایا اور میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ میں اسی طرح اپنے گھر آ گئی۔ روز روز کے درد سے میری حالت بے حد خراب ہو چکی تھی۔ میں کافی مضطرب سی بیٹھی سوچوں میں گم تھی جب دروازے کی بیل بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اعجاز صاحب کو مسکراتے ہوئے پایا۔ انہوں نے سلام کیا اور مجھے کھانا لگانے کا کہا۔ ہم نے کھانا کھایا اور سونے لیٹے۔ اعجاز مجھے لیپ پکڑا کر واش روم میں چلے گئے۔ میں نے جلدی سے وہ بیسن کا پیالہ بدل کر دوسرا اسی کے جیسا پیالہ رکھ دیا اور اس پیالے کو چھپا آئی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ ایسا کیا ہے اس بیسن میں جس کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ میرا تجسس کے مارے برا حال تھا۔ ایسی کون سی چیز تھی اس بیسن میں جو پیٹ کا درد ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا؟ میرے دل میں برے برے وسوسے جنم لینے لگے۔ اعجاز باہر آئے تو میں بھی لیپ لگانے لگی۔ وہ مجھے لیپ لگاتا دیکھ کر مطمئن ہو گئے اور اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئے۔ میں بھی شکر ادا کرتی سو گئی۔ میں نے پھر سکون کی نیند لی۔ صبح فریش اٹھی مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اعجاز صاحب کہیں نہیں تھے۔ میری حالت خراب ہونے لگی۔ میں پورے گھر میں پاگلوں کی طرح ان کو ڈھونڈنے لگی۔ میری بے چینی حد سے سوا تھی۔ برے خیالات دل کو پریشان کر رہے تھے۔ میں نے ہر جگہ تلاشا پر وہ کہیں نہ تھے۔ میں نے رو رو کر ان کو پکارا، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے تھے۔ روتے روتے مجھے نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا ایک خوبصورت عورت جس کے گرد روشنی کا ہالہ تھا۔ اس نے سفید پوشاک زیب تن کی ہوئی تھی۔ وہ عورت مجھے پکار رہی تھی۔ میں نے دیکھا وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی پیالہ دکھائی دے رہا تھا جس میں اعجاز مجھے روز لیپ بنا کر لگاتے تھے۔ اس پیالے پر بھی روشنی کا ہالہ تھا۔ اس عورت نے مجھے دیکھا اور بولی، کیا ہوا لڑکی، کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا، میرے شوہر صبح سے لاپتہ ہیں، میرے ساتھ تھے لیکن اب ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، میں کیا کروں؟ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگیں اور بولیں، تم نیک عورت ہو لیکن تم نے ایک غلطی کر دی، اسی غلطی کی تمہیں سزا دی گئی ہے، جاؤ ڈھونڈو، تم نے کیا کھویا ہے؟ کوئی ایسی خاص چیز ڈھونڈو جو تمہارے شوہر سے جڑی ہو، جس سے تمہارا شوہر بہت قریب ہو۔ جب تم وہ چیز ڈھونڈ لو گی تو تمہارا شوہر بھی واپس آ جائے گا۔
جاؤ۔ وہ عورت یہ بول کر غائب ہو گئی۔ میں نیند سے بیدار ہوئی تو سوچا ایسا کیا ہے جو اعجاز سے جڑا ہوا ہے، تو مجھے وہ پیالہ یاد آیا جو شاید شادی کی پہلی رات سے ہی ہمارے ساتھ تھا۔ ہاں، وہی پیالہ، اسی کی وجہ سے ہی یہ سب ہوا ہے۔ لیکن ایسا کیا ہے اس پیالے میں؟ میں نے بیڈ کے نیچے سے وہ پیالہ نکالا اور غور سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ باقی پیالوں کی طرح تھا۔ میں نے اس پیالے کو بیڈ پر رکھا اور خود وضو کر کے نماز پڑھنے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں واپس آئی تو دیکھا اعجاز بیڈ پر آرام سے سو رہے تھے۔ میں نے دل سے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور ان کے پاس جا کر ان کو جگانے لگی۔ وہ اپنا سر تھام کر اٹھ بیٹھے اور مجھے گھورنے لگے اور بولے، نورین، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تم نے وہ لیپ لگایا ہے، لیکن تم نے وہ لیپ نہیں لگایا تھا۔ میں نے اعجاز سے معافی مانگی، ان کے کپڑے نکالنے لگی۔ وہ آفس کے لیے تیار ہوئے اور ناشتہ کرنے لگے۔ اعجاز نے مجھے بائے بولا اور چلے گئے۔ میں نے ان پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی اور اپنا کام کرنے لگی۔ میں کام سے فارغ ہوئی تو کل کا سارا واقعہ میری آنکھوں میں جاذبیت کے ساتھ تازہ ہو گیا۔ میں نے سب چیزوں کے بارے میں غور سے سوچا۔ آخر کون سا راز چھپا تھا اس پیالے میں؟ کیا بات تھی وہ جو اعجاز مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ میرے لیپ نہ لگانے پر ان کا رویہ مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھی کہ باہر مکرانی کی آواز سنائی دی، پیالے بانٹ لو، بنگلہ لے لو۔ میں نے آواز سنی تو باہر آ گئی اور مکرانی کے پاس چوڑیاں دیکھنے لگی۔ میں نے اسے چوڑیاں لی اور اسے پیالے دے دیے۔ ویسے بھی میرے پاس کافی پیالے ہو گئے تھے۔ میں نے چوڑیاں لی اور خوشی سے اپنے ہاتھوں میں پہنے گنگنانے لگی۔ میں نے اعجاز کے کپڑے پریس کیے اور ٹی وی دیکھنے لگی، پر میرا دھیان اب بھی اعجاز کی باتوں پر تھا۔ ان کی باتوں سے ظاہر تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا راز اپنے دل میں دبائے بیٹھے ہیں۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، اعجاز اب تک گھر نہیں لوٹے۔ میں پریشان سی دروازے پر ان کی راہ تکنے لگی۔ میں نے 2 نفل حاجت کے پڑھے اور رب سے اعجاز کی سلامتی کی دعائیں مانگی۔ کچھ دیر بعد مجھے گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ میں باہر آئی تو دیکھا اعجاز کا ہاتھ پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، چہرے پر بھی خراشیں تھیں۔ میں غمزدہ ہو گئی۔ اعجاز کو میں نے سہارا دے کر بیڈ پر لٹایا اور باہر آ کر رونے لگی اور اعجاز کی صحت کے لیے دعا کرنے لگی۔ رات ہوئی، میں نے اعجاز کو سوپ دیا اور خود پیالہ ڈھونڈنے کچن میں چلی آئی۔ میں نے سارا کچن چھان مارا پر مجھے کہیں وہ پیالہ نہ ملا۔ میں پریشانی کے عالم میں چاروں طرف پیالے ڈھونڈنے لگی۔ میری حالت یہ تھی کہ کوئی بستر بھی باقی نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے اچانک میرے ذہن میں صبح والی مکرانی کا خیال آیا تو میرے دماغ کی نسیں پھٹنے کو ہو گئیں۔ یعنی میں نے وہ پیالہ بھی اس مکرانی کو دے دیا۔ جیسے ہی یہ خیال مجھے آیا، میں نے سر ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ میرے دماغ کی نسیں پھٹنے کو ہو گئیں، یعنی کہ میں نے وہ پیالہ بھی اس مکرانی کو دے دیا۔ میں رونے لگی۔ میری زندگی میں یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پہلے وہ پیالہ اور لیپ، وہ نقاب پوش عورت، اور پھر اعجاز کا غائب ہونا، اور اب ان کا زخمی ہونا کسی گہرے راز کا پتہ دیتا تھا۔ یہ سب باتیں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں، اور وہ ایک بات تھی، وہ پیالہ ہی اصل وجہ تھی ان سب حادثوں کی۔ ایسا کچھ تو تھا جو ہو کر بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جو تھا وہ دکھ نہیں رہا تھا، اور جو دکھ رہا تھا وہ حقیقت نہیں تھا۔ میں نہ جانے کب حالت غشی میں گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے دیکھا وہ عورت دوبارہ آئی ہیں اور بولی، نورین، تم بہت بھولی ہو۔ آج تم نے اپنی خوش قسمتی کے دروازے خود پر بند کر دیے تھے۔ جو ہوا سب تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے ہوا ہے۔ جو کھویا ہے اسے پانے کی تلاش کرو، جو گیا ہے اسے واپس لانے کی کوشش کرو۔ میں تمہاری زیادہ مدد تو نہیں کر سکتی، لیکن اتنا بتا سکتی ہوں کہ وہ مکرانی تمہیں خان حویلی کے پیچھے بنی جھونپڑی میں ملے گی۔ وہ نقاب پوش یہ بول کر غائب ہو گئیں۔ تبھی میری آنکھ کھلی۔ میں نے نقاب پوش عورت کی باتیں یاد کیں اور شال اوڑھ کر لوگوں سے لال حویلی کا پتہ پوچھتی اس مکرانی کی جھونپڑی میں آ پہنچی۔ میری حالت خراب ہو چکی تھی، پاؤں میں چھالے ہو گئے تھے۔ میں مکرانی کے پاس گئی اور اسے پیالوں کی بابت دریافت کیا۔ مکرانی نے ایک کونے کی جانب اشارہ کیا جہاں بہت سے پیالے پڑے تھے۔ میں جلدی سے ان پیالوں کی طرف لپکی اور اپنا پیالہ ڈھونڈنے لگی۔ مجھے یاد تھا کہ اس پیالے پر تلوار کا نشان تھا۔ اتنے پیالوں میں ڈھونڈنا مشکل تھا، پر میں نے ہمت نہ ہاری اور اپنے کام میں لگی رہی۔ میرا دل بری طرح سے اندیشوں میں گھرا ہوا تھا۔ میری ہمت جواب دے رہی تھی جب میری نظر جھونپڑی کے ایک کونے میں پڑے پیالے پر پڑی۔ میں نے فوراً وہ پیالہ ہاتھ میں اٹھایا اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اس پر بالکل وہی تلوار کا نشان تھا۔ میری خوشی اور حیرت کی انتہا نہ رہی یہ دیکھ کر کہ مجھے پیالہ مل گیا ہے۔ میں نے پیالہ لیا اور دل میں رب کی ڈھیروں شکر گزار ہوئی، اپنے گھر کی جانب لپکی۔ میری خوشی قابل دید تھی۔
میرا رب بڑا کریم تھا جس نے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا تھا۔ میں جلد سے گھر آ پہنچی اور اس پیالے میں لیپ بنا کر اپنے چہرے پر لگانے لگی۔ میں نے جیسے ہی لیپ لگایا اعجاز کو ہوش آنے لگا۔ اٹھ کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے ہنستے مسکراتے ان کو دیکھا تو دل سے مسکراتی۔ وہ خوش تھے تو میں بھی خوش تھی۔ میں نے ہولے سے ان کا سر دبانا شروع کیا۔ وہ بھی سکون محسوس کرتے سو گئے۔ اگلی صبح میری آنکھ دروازے کی دستک سے کھلی۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو سامنے ایک ادھیڑ عمر سوالی کھڑا سوال کر رہا تھا۔ میں نے اسے آٹا اور پیسہ دینے چاہے جسے اس نے انکار کر دیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے بابا جی سے کہا، معذرت بابا جی، فی الحال تو گھر میں یہی پڑا ہے، میرے شوہر بیمار ہیں۔ بابا جی میری بات سن کر دھیرے سے مسکرائے اور بولے، تیرے پاس تو بہت قیمتی چیز ہے، حفاظت کر اس کی، تیرا بندہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہ ہو۔ اور مجھے جھولی پھیلانے کا بولا۔ میں نے ان کی بات مانتے ہوئے اپنی جھولی ان کے آگے پھیلائی تو انہوں نے میری جھولی میں چند دانے گیہوں کے ڈالے اور بولے، ان کو اپنے گھر کے آٹے میں پسوانا، کبھی کمی نہیں ہوگی۔ مجھے دعائیں دیتے ہوئے وہ چلے گئے۔ مجھے حیرت در حیرت تھی کہ بابا نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیا قیمتی ہے میرے پاس۔ بابا کی باتیں بہت الجھا گئی تھیں۔ میں تو پہلے ہی پریشان تھی، بابا کی باتوں نے مزید رنجیدہ کر دیا۔ میں نے وہ گیہوں کے دانے اپنے آٹے کے تھیلے میں ڈالے اور اعجاز کے لیے پرہیزی کھانا بنانے لگی۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب تک ہوئے حادثات کے پیچھے چھپی وجہ میں پتہ لگا کر رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس پیالے کا راز میں جان کر رہوں گی۔ یہی سوچ اب میری پختہ ہو گئی تھی۔ میں نے دل میں مصمم ارادہ کیا اور پختہ عزم کے ساتھ اس راز کو جاننے کے لیے خود کو مضبوط کیا۔ میری حالت کسی ہارے ہوئے جواری جیسی تھی جس سے اس کا قیمتی سرمایہ بھی چھننے کا خطرہ تھا۔ میرے چہرے کے داغوں میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور میری شکل بھی خراب ہو رہی تھی۔ میں دن رات اللہ سے دعائیں مانگتی اور اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتی تھی۔ میرا بس یہی ارادہ تھا۔ پھر ایک رات میں نے دیکھا کہ اعجاز کی چچا زاد بہن میرے گھر آئی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ میں نے سب کے لیے کھانا بنایا اور ان کے بستر لگائے۔ سب بے حد خوش تھے کہ اچانک میری نظر ان کے بیٹے کے ہاتھ میں موجود پیالے پر پڑی جو گرنے ہی والا تھا۔ میں سب چھوڑ چھاڑ کر اس پیالے کی طرف بھاگی اور اس بچے سے پیالہ چھینا۔ میری حرکت پر وہاں سبھی حیران ہوئے کہ کرت باجی تو مجھ پر برس ہی پڑی کہ میں نے ان کے منہ کے ہاتھ سے پیالہ کیوں چھینا۔ میری حالت کوئی نہیں سمجھ رہا تھا۔ میں اکیلی بیٹھی رو رہی تھی جب اعجاز میرے پاس بیٹھے اور مجھے سمجھانے لگے، دیکھو وہ ہماری مہمان ہیں، ان کی باتوں کو دل پر نہ لو۔ میں نے حامی بھری اور لیپ لگا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج میری آنکھ آدھی رات کو کھلی۔ میں نے دیکھا اعجاز اور کرت باہر صوفوں پر براجمان گفت و شنید کرنے میں مصروف تھے۔ ان کی باتیں تو میں نہیں سن پائی تھی، بس اتنا ہی سنا جو کرت باجی بول رہی تھی۔ کیا تم نے نورین کو اپنی سچائی بتائی ہے؟ میں حیران سی وہیں کھڑی رہ گئی کہ آپ بھی کون سی سچائی کی بات کر رہی تھیں؟ ایسا کون سا راز تھا جو اعجاز نے مجھ سے چھپایا؟ میں وہیں پر دیوار کے ساتھ لگی ان کی باتیں سننے لگی۔ میں جانتی تھی کہ یہ غلط بات ہے، لیکن میں فی الحال اپنے شوہر کے منہ سے وہ سچائی سننا چاہتی تھی جو وہ مجھے نہیں بتا پائے تھے۔ میں نے دیکھا کہ کرت باجی کی بات پر اعجاز ان پر برس پڑے۔ آہستہ بولو، نورین اٹھ جائے گی۔ اگر اس راز کے بارے میں کسی کو پتا چلا تو جانتی ہو نا کیا ہوگا؟ تباہی۔ میں یہ سب سن کر منہ پر ہاتھ رکھتی کمرے میں چلی آئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اعجاز میرے ساتھ کچھ ایسا کر سکتے ہیں۔ ایسی کون سی سچائی ہے جسے کرت باجی مجھے روشناس کروانا چاہتی تھی؟ میں اپنی جگہ پر واپس آ کر لیٹ گئی۔ دل بے حد بے چین تھا۔ مجھے یہ بھی محسوس نہیں ہوا کہ اعجاز کب کمرے میں آئے، کب سوئے۔ ان کے خراٹوں کی آواز پر میں بھی خیالوں سے چونکی اور ان کو دیکھا جو سوتے ہوئے بھی مضطرب سے لگ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ کرت باجی سے ایک بار جا کر بات کر کے دیکھ لوں، کیا پتا وہ ہی میری مدد کر دیں اس راز کو جاننے میں۔ اعجاز تو مجھے کبھی نہیں بتائیں گے۔ اس سوچ پر عمل کرتی میں باہر کرت آپی کے کمرے میں چلی آئی۔ میں نے وہاں انہیں بیڈ پر لیٹا پایا تو خود ان کے پاس آ گئی، ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کسی کی موجودگی محسوس کر کے انہوں نے فوراً آنکھیں کھولیں اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا کر رہی ہو نورین؟ اتنی رات کو یہاں، اور سوئی کیوں نہیں؟ میں نے ان سے کہا، باجی نیند نہیں آ رہی، میں دن میں سو گئی تھی نا۔ انہوں نے گہرا سانس بھرا اور میری اضطرابی کیفیت کو بھانپتے ہوئے بولی، کچھ کہنا چاہتی ہو نورین؟ تو بتاؤ۔ میں تو جیسے ان کی بات کے انتظار میں ہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ اور اعجاز کس راز کی بات کر رہے تھے؟
ایسا کون سا راز ہے جو میرے سوا سب کو پتا ہے؟ وہ میری بات سن کر غضبناک ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو نورین؟ کون سا راز؟ کیسا راز؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ آدھی رات کو کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ اگر اعجاز کو تمہاری اس جرت کا پتہ چلا تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ میری مانو تو خاموشی سے جا کر سو جاؤ، رات بہت ہو چکی ہے۔ کرت باجی کے جواب دینے پر میں اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ میرا کوئی حال نہیں جاننا چاہتا تھا، کس کو کہتی، لیکن میں بھی تہیا کر چکی تھی اس پیالے کے راز کو کسی بھی صورت جان کر ہی رہوں گی۔ میں صبح ہوتے ہی گھر کا ایک ایک کونا چیک کرنے لگی کہ کہیں سے کوئی سراغ مل جائے۔ میں ساری جگہوں پر دیکھ چکی تھی، اب صرف سٹور روم باقی تھا۔ میں کبھی اس سٹور روم میں نہیں گئی تھی کیونکہ وہ کافی سال سے بند تھا۔ میں نے کچن سے چابی لی اور سٹور روم کے اندر داخل ہوئی۔ پورا سٹور روم اعجاز کے بابا اور فلمی فوٹوز سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان سب میں ایک مشترکہ چیز تھی، وہ پیالہ۔ ہر جوڑی کے ہاتھ میں خوبصورت پیالہ تھا۔ میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ اپنی حیرانگی پر قابو پاتے ہوئے میں آگے بڑھی اور ایک چھوٹے سے صندوق کے پاس چلی آئی۔ میں نے جب اس صندوق کو کھولا تو اس کے اندر گرد سے اٹا ایک خاکی لفافہ تھا۔ میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ آج اس راز سے پردہ اٹھ جائے گا۔ میں نے وہ لفافہ کھولا اور اس میں سے خط نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ جو خط پر لکھی تحریر میں پڑھتی جا رہی تھی، میری آنکھیں حیرت کی زیادتی سے بڑی ہوتی جا رہی تھیں۔ السلام علیکم میرے وارث، میں رانا میر سجاد آج ایک انوکھی سچائی سے روشناس کرانے کے لیے یہ خط لکھ رہا ہوں تاکہ میرے بعد یہ خط تمہاری رہنمائی کر سکے صحیح راستے کو منتخب کرنے میں۔ یہ ہمارے باپ دادا بلکہ پرکھوں سے یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ہم اپنی دلہنوں کو بیسن کا لیپ لگاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پرکھوں کی منت ہے جب بھی کوئی عورت خاندان میں آئے گی تو اسے اس رسم کو ہر حال میں نبھانا ہوگا، ورنہ اس خاندان کے وارث کو جانی و مالی نقصان ہوگا۔ میرے بعد یہ پیالہ میرے وارث کو دیا جائے اور اسی طرح آگے میرے وارث کے وارث کو یہ رسم برقرار رکھی جائے۔ وہ پیالہ بیش قیمت ہے، اس کی حفاظت ہمارے وارث کی حفاظت ہے۔ یہ خط پڑھنے کے بعد میرے دماغ میں موجود ساری گتھیاں سلجھتی گئیں۔ مجھے ہر چیز سمجھ آ گئی تھی کہ پرانے عقیدے کس طرح لوگوں کی آج کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پرانی رسمیں بھی کبھی کبھی وبال جان بن جاتی ہیں۔ اسی لیے اعجاز کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا۔ وہ روز جو لیپ مجھے لگاتے وہ بھی اسی منت کی وجہ سے تھا۔ راز پر سے پردہ اٹھ چکا تھا۔ یہ پیالہ منت کا پیالہ تھا جو پرکھوں سے چلی آ رہی تھی اور اس کی پابندی لازم تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی اس پیالے کا کوئی کرشمہ دیکھوں۔ میں نے وضو کے لیے اس پیالے میں پانی لیا اور صدقے دل سے رب کو یاد کرتی وضو کرنے لگی۔ جیسے ہی میں وضو کر کے فارغ ہوئی، میں نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا جو بے داغ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے آنکھیں مسل کر دوبارہ دیکھا تو منظر اب بھی وہی تھا۔ میں رب کے حضور جھکی، شکرانے کے نفل پڑھنے لگی۔ آج مجھے پتہ چل گیا تھا کہ بات صرف عقیدے کی ہوتی ہے۔ جب ہم کسی چیز کو اپنا عقیدہ مان لیں تو ہمیں اسی گمان کے مطابق عطا کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔